السلام علیکم دوستو آج بات کرتے ہیں مسجد عمر بن خطاب کی۔ یہ مسجد یروشلم میں واقع ہے اور اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین مقام ہے۔ یہ مسجد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات اور انصاف کی علامت ہے۔ یروشلم دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے مقدس شہر ہے، اور اس شہر میں مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی مسلمانوں کے اس مقام سے روحانی اور تاریخی تعلق کو مزید گہرا کرتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ تیزی سے پھیل رہا تھا۔ 637 عیسوی میں حضرت عمر کی قیادت میں مسلمانوں نے یروشلم فتح کیا، جو اس وقت بازنطینی سلطنت کے تحت تھا۔ یروشلم کے گورنر اور پادری نے شہر کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپنے کی درخواست کی، مگر شرط یہ رکھی کہ وہ خود خلیفہ سے ملاقات کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی سادگی سے شہر کا دورہ کیا، اور ان کی عاجزی و سادگی کا یہ منظر آج بھی اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چرچ میں نماز پڑھنے کی دعوت دی گئی، جو عیسائیت کے لیے ایک مقدس مقام ہے، لیکن حضرت عمر نے یہ سوچ کر چرچ میں نماز نہیں پڑھی کہ کہیں مستقبل میں مسلمان اس جگہ کو مسجد میں نہ بدل دیں۔ اس عمل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت اور بین المذاہبی رواداری کو واضح کیا، جس سے ان کے انصاف اور حکمت کی علامت قائم ہوئی۔ اسی مقام پر جہاں حضرت عمر نے نماز ادا کی، بعد میں مسجد عمر بن خطاب تعمیر کی گئی۔ مسجد عمر بن خطاب کی موجودہ عمارت زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد اور تاریخی پس منظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جڑی ہوئی ہے۔ موجودہ مسجد کو 1193 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی سلطان الافضل علی نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ سادہ سی مسجد ہے، جس کا مینار اور سفید گنبد اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ مسجد کا رقبہ زیادہ وسیع نہیں، لیکن اس کا روحانی اور تاریخی مقام بہت اہم ہے۔ مسجد عمر بن خطاب کا فن تعمیر زیادہ جدید نہیں بلکہ سادہ سا ہے، جو حضرت عمر کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ مسجد میں سفید گنبد اور ایک مرکزی ہال ہے، جہاں نمازی نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد کا مینار بلند اور خوبصورت ہے، جو دور سے ہی نظر آتا ہے۔ مسجد کا اندرونی حصہ سادگی اور اسلامی فن تعمیر کا نمونہ ہے، جس میں کوئی غیر ضروری آرائش نہیں کی گئی، تاکہ سادگی کی اسلامی تعلیمات کو نمایاں کیا جائے۔ مسجد عمر بن خطاب یروشلم کے قدیم شہر میں واقع ہے اور مسجد الاقصیٰ سے بالکل قریب ہے۔ یہ مقام مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ حضرت عمر کے فتح یروشلم کے وقت کی یادگار ہے۔ مسجد الاقصیٰ اور قبۃ الصخرہ بھی قریب ہی ہیں، جو مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد تیسرے مقدس ترین مقامات ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی شخصیت اسلامی تاریخ میں انصاف اور سادگی کی علامت کے طور پر جانی جاتی ہے۔ ان کی فتوحات کا دائرہ وسیع تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ امن و امان اور عدل کو ترجیح دی۔ یروشلم کی فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ کیا، جس میں عیسائیوں کو ان کے مذہبی مقامات کی آزادی دی گئی اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ اس معاہدے نے بین المذاہبی ہم آہنگی کی ایک روشن مثال قائم کی، جو آج بھی قابل تعریف ہے۔ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے نہ صرف ایک عبادت گاہ ہے، بلکہ یہ اسلامی فتوحات کی یادگار اور حضرت عمر کی بصیرت و قیادت کی علامت بھی ہے۔ یہ مسجد ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں سے مسلمانوں کی فتوحات اور یروشلم میں ان کی حکمرانی کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت میں مذہبی رواداری اور انصاف کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، اور یہ مسجد اسی سوچ کی نمائندگی کرتی ہے۔ مسجد عمر بن خطاب وہ جگہ ہے جہاں سادگی، رواداری اور حضرت عمر کی عظیم قیادت کی جھلک ملتی ہے۔ یہ مقام آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک اہم مذہبی اور تاریخی مرکز ہے، اور یہاں آنے والے زائرین کو اسلامی تاریخ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی مسجد عمر بن خطاب، جس کے بارے میں کچھ تفصیل میں نے آپ کو شیئر کی۔ ناظرین، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔